دوستو واقعہ کربلا کی اس سیریز میں جس میں ہم نے واقعہ کربلا کو مکمل طور پر بیان کیا ہے اس کا یہ آج پہلا پارٹ ہے۔ اس پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے حضرت امام حسین مکہ اور مدینہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت امام حسین کے ساتھ کون کون موجود تھے اور حضرت امام حسین کیسے کربلا کی طرف سفر کر رہے تھے۔ یہ آج پہلا پارٹ ہے اور اس پارٹ میں آپ کو ابتدائی کربلا سنائی جائے گی۔ اس پارٹ کو سننے کے بعد آپ کو کربلا کی ابتدا کا پتہ چل جائے گا اور پھر انشاءاللہ آنے والے حصوں میں ہم مزید کربلا کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام مبارک حسین ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ پہلے امام حسن کا نام حمزہ اور امام حسین کا نام جعفر رکھا گیا، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ناموں کو حسن اور حسین سے بدل دیا۔ حضرت حسین کا دوسرا نام حضرت ہارون کے چھوٹے بیٹے کے نام پر شبیر بھی ہے۔ حضرت امام حسین کی القابات، کتاب جنات الخلود میں حضرت کے 16 القاب گنوائے گئے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: سید، نکی، رشید، طیب، وفی یعنی وفا کرنے والا، زکی، مبارک، تابع یعنی اپنے جد کے دین کے تابع، دلیل، سبت، شہید، طور سینین، نور الخافقین، ثانی سبتین، ثانی آل ابا یا خامے سے آل ابا۔ یہ کچھ حضرت امام حسین کے القابات ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت امام حسین کی 3 کنیتیں نقل ہوئی ہیں، البتہ ایک پر تو اجماع و اتفاق ہے اور باقی 2 میں اختلاف ہے۔ پہلی کنیت ابو عبداللہ، دوسری اور تیسری ابو الائمہ اور ابو المساکین، کیونکہ حضرت کے زمانے میں کوئی ایسا مسکین نہیں تھا جو آپ کے لطف و عنایت میں شامل نہ تھا۔ حضرت امام حسین کی عمر مبارک مشہور ہے کہ حضرت نے 57 سال اس دنیا میں بتائے اور بعض نے 58 سال بھی لکھے ہیں۔ حضرت امام حسین کی بیویاں، آپ نے کنیزوں کے علاوہ 5 عورتوں سے عقد کیا، جن کی ترتیب یہ ہے: شہر بانو بنت یزد گرد کے تذکرہ میں بقول سبت بن جوزی کے ان کا نام غزالہ تھا، بعض نے سلافہ اور بعض نے ام سلمہ بھی لکھا ہے۔ کامل مبرد نے کہا ہے کہ یہ بی بی بہترین عورتوں میں سے تھی۔ کشف الغمہ میں ہے کہ ان کا نام خولہ تھا، جبکہ حضرت امیر المومنین نے ان کا نام شہر بانو رکھا تھا۔ دوسری رباب بنت البومرہ بن عروہ بن مسعود، تیسری رباب بنت عمر القیس بن عدی، چوتھی ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ تیمیہ، پانچویں قضائیہ جن کے باپ کا نام معلوم نہیں ہے۔ حضرت امام حسین کی اولاد مبارک، حضرت امام حسین کی اولاد مبارک کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت کے 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کے 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ان اقوال میں سے صحیح یہی آخری قول ہے۔ حضرت امام حسین کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: پہلا علی اکبر جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے اور آپ کی ماں جناب لیلہ بنت عروہ تھیں، دوسرا علی اوسط جن کا لقب زین العابدین ہے اور ان کی ماں شہر بانو تھیں، تیسرا علی اصغر جو طفل شیر خوار تھے اور کربلا میں شہید ہو گئے، چوتھا محمد یعنی حضرت امام حسین کے بیٹے کا نام محمد ہے جو کربلا میں امام کے ساتھ شہید ہوئے، پانچواں عبداللہ جو کہ ایک لحظہ یعنی گھنٹہ کے تھے اور شہید ہو گئے، زہر اشور کو پیدا ہوئے تھے، اور چھٹا جعفر جن کی ماں قضائیہ تھی، یہ اپنے بابا کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضرت امام حسین کی بیٹیوں کے نام مبارک یہ ہیں: فاطمہ صغرا جو عبداللہ کی بہن تھی اور جو زہر اشور کو پیدا ہوئے تھے،
اور بابا کے دامن میں شہید کیے گئے۔ یہ بی بی مدینہ میں تھی، کربلا میں موجود نہ تھیں۔ دوسری سکینہ، جن کی ماں رباب بنت امراء القیس بن عدی تھیں، اور یہ بی بی حشام بن عبد الملک کے دور میں فوت ہوئیں۔ تیسری فاطمہ کبریٰ بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھیں، ان کی ماں ام اسحاق تھی۔ اور چوتھی رقیہ، جن کی ماں شہر بانو تھی، اپنے باپ کے ساتھ مدینہ سے کربلا آئیں اور شام میں 5 سال کی عمر میں یا 7 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت امام حسین کی شہادت کا دن اور مہینہ۔ روز شہادت میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے جمعے کے دن شہادت نوش کی، اور بعض نے سوموار بھی لکھا ہے، لیکن پہلا قول زیادہ مستند اور زیادہ صحیح ہے۔ لیکن شہادت کا مہینہ محرم ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا سال اور مقام۔ حضرت امام حسین 61 ہجری کو شہید ہوئے، اور اسی سال کئی گروہ ایسے اٹھے جو خون حسین کا انتقام لینے کی خاطر آگے آئے، اور ان تمام گروہوں نے تمام قاتلوں، ان کے معاونوں اور ان تمام ظالموں کو جو سانحہ کربلا میں موجود تھے، ان کو بالکل قتل کر دیا، اور ان میں سے ایک شخص بھی باقی نہ نکل سکا۔ البتہ جنات الخلود کے مطابق انتقام لینے والے گروہوں کے ہاتھ سے ایک شخص بھاگ گیا، جس کی داڑھی میں 80 سال کے آخر میں آگ لگی اور وہ جل کر مرا۔ وہ آگ سے نجات کی خاطر فرات میں غوطہ زن ہوا، لیکن موت سے نجات نہ پا سکا، اور آخر کار پانی ہی میں جہنم رسید ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقام کیا تھا؟ یہ مقام امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کے نزدیک ہے۔ حضرت نے جنگ کے دوران میں بہت تگ و دو اور بہت کوشش کی، مگر زخموں کی کثرت کی بنا پر قدرت و قوت کے ختم ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کچھ بیتاب ہو گئے، تو اپنی سواری سے اترے اور خاک پر بیٹھ گئے، اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد دشمن اکٹھے ہو گئے۔ وہ دشمن جو بظاہر مسلمان تھے، لیکن حقیقت میں کافروں اور مشرکوں سے بھی زیادہ بدتر تھے، اور انہوں نے آپ کے جسم مبارک پر تیزوں اور نیسوں سے ظلم کیا، اور آپ کے جسم مبارک پر مزید زخم لگائے، جن کی تمام تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت کی مدت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت کی مدت 11 سال یا 12 سال بتائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی حضرت امام حسین سے گفتگو۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت امام حسین کی مدینہ سے مکہ کی طرف روانگی کی اطلاع ہوئی، تو آپ حضرت امام حسین کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ میں تو اسی کام میں مصلحت دیکھتا ہوں کہ آپ نے جس طرح امیر معاویہ کے دور میں خاموشی سے کام لیا ہے، یزید کے دور میں بھی اسی طرح خاموشی سے کام لیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے امر الہی سے کوئی حل نکال دے گا، جس سے آپ کا مقصد اور آپ کا ہدف بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ سن کر حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمانے لگے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اپنے نانا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے یزید کے بارے میں، وہ سب کچھ مجھے یاد ہے، اس لیے میں یزید کو کبھی بھی سردار نہیں مان سکتا، یزید کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت امام حسین سے عرض کرنے لگے، حضور آپ بالکل درست اور سچ فرماتے ہیں، میں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے یہ سنا ہے کہ یزید میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے کو شہید کرے گا۔ یہ سب کچھ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمانے لگے، اے عبداللہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا اس جماعت کے بارے میں کیا خیال ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے یعنی پیغمبر خدا کی بیٹی کے بیٹے کو اپنے گھر اور اپنے وطن سے نکالتے ہیں، اور پیغمبر خدا کے نواسے کو اپنے نانا جان کی قبر کی زیارت اور مجاورت سے روکتے ہیں، اور ساتھ میں ڈراتے بھی ہیں تاکہ پیغمبر خدا کا نواسا کسی بھی جگہ پر قیام نہ کر سکے،
اور پیغمبر خدا کے نواسے کو قتل کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، حالانکہ پیغمبر خدا کے نواسے کا کوئی بھی جرم نہیں ہے۔ تم اس جماعت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ جماعت جو سارے اسی طرح کے ارادے رکھتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت امام حسین سے عرض کرنے لگے، اے پیغمبر خدا کے نواسے، اے دوش نبوت کے شاہ سوار، میں ان لوگوں کے متعلق فقط اتنا ہی کہتا ہوں کہ یہ کافر ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس امام حسین سے عرض کرنے لگے کہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، بی بی پاک سیدہ کونین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور آپ ہم سے بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ خدائے لم یلد ولم یولد ظالموں اور منافقوں کے افعال سے بے خبر تو بالکل نہیں ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت امام حسین سے عرض کرنے لگے، یا حسین، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو شخص آپ کے نانا جان کے دین سے منہ پھیر لے اور آپ سے دشمنی رکھ لے، دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ اور کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، تو میرا گواہ رہنا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت امام حسین سے عرض کرنے لگے، حضور، جس طرح آپ اپنی شہادت کے متعلق مجھے خبر دے رہے ہیں اور جس طرح آپ اپنی شہادت کے متعلق مجھے آگاہ کر رہے ہیں، اگر آپ کو میری مدد یا تعاون کی ضرورت پڑے تو آپ مجھے بتانا، میں آپ کے حق میں اس قدر تلوار چلاؤں گا کہ میرے دونوں ہاتھ بھی کٹ جائیں تو پھر بھی آپ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میں آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ حق اور سچ پر فقط آپ ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت امام حسین سے عرض کرنے لگے، یا حضور، آپ اپنے سفر کے ارادے کو ترک کر دیں اور آپ اپنے نانا جان کے حرم سے دور نہ جائیں اور اپنے نانا جان کے وطن میں ہی رہیں اور ہمارے ساتھ مل کر یزید کی بیعت کر لیں۔ مصلحت اسی میں ہے، اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کریں گے تو آپ سے بیعت زبردستی لی جائے گی اور آپ کو اپنے وطن میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمانے لگے، میں ہرگز یزید کی بیعت قبول نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنے نظریے میں سچا ہوں اور میں ہی حق پر ہوں، اس لیے میں کبھی یزید کو اپنا امیر نہیں مانوں گا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت امام حسین سے عرض کرنے لگے، حضور، یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ ہی حق اور سچ پر ہیں، یہ بات ممکن ہی نہیں کہ پیغمبر خدا کا نواسا جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا حق کو چھوڑ دے۔ پوری کائنات جانتی ہے کہ آپ ہی مکمل حق پر ہیں، لیکن حضور، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ زمانہ ہمیشہ الٹی ہی چالیں چلتا ہے۔ ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں دشمن اس وجہ سے آپ کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں اور وہ کوئی ایسا کام نہ کر جائیں جس سے آپ کو تکلیف ہو، لہٰذا مصلحت اسی میں ہے کہ آپ ہماری بات سے اتفاق کریں اور مدینہ میں ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے ساتھ مل کر بیعت بھی کر لیں۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے کہ نہیں، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا اور میں اپنے نانا جان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بابا جانی جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارک پر چلوں گا، اور جو شخص میری اتباع کرے گا تو بس اس نے حق کی اتباع کی، اور میں اس کو سعادت و سلامتی کی خوشخبری دیتا ہوں، اور جو شخص میری اتباع سے انکار کرے گا اور میری اطاعت سے خارج ہوگا، اس کے بارے میں میں صبر کر جاؤں گا یہاں تک کہ خدا وندے بزرگ و برتر خود کوئی ہمارے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ پھر حضرت امام حسین نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کی طرف توجہ فرمائی اور آپ اپنے بھائی محمد بن حنفیہ سے فرمانے لگے، خدا توفیق کو رفیق بنائے، اب تمہیں الوداع کرتا ہوں۔ اس کے بعد وصیت نامہ اپنے بھائی کو آپ نے دیا اور ان سے وداع لی، اور پھر اہل بیت، اصحاب اور قبیلے والوں کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وصیت نامہ اپنے بھائی کو آپ نے دے دیا۔ جناب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اس بات کی اطلاع
جب اس بات کی اطلاع ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو یہ بی بی ایک لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی حضرت امام حسین کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، حضور آپ سے گزارش یہی ہے کہ عراق کی طرف سفر کا ارادہ ترک کر دیں اور مجھے فرقت دے کر مزید غم زدہ نہ کریں، کیونکہ آپ کے نانا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس بات کی اطلاع بہت پہلے دی تھی کہ حضرت حسین یعنی میرے نواسے کو عراق کی سرزمین میں شہید کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اس بات کو خوب جانتا ہوں کہ میں نے کس دن قتل ہونا ہے، اور میں اپنے قاتل کو بھی جانتا ہوں، اور میں اپنے بدن اور اہل بیت کے مدفن اور اہل بیت کے مقتل کو اچھی طرح جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ پھر حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو میں ابھی آپ کو اپنا مقتل دکھا سکتا ہوں، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ بات مجھ سے پوشیدہ اور پنہا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت امام حسین نے اشارہ کیا۔ جب حضرت امام حسین نے اشارہ کیا تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور کربلا کے میدان میں لشکر اصحاب کے لاشیں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور امام حسین کی اولاد کے بدن مبارک بھی دیکھے تو آپ بہت رونے لگیں اور کافی دیر تک روتی رہیں۔ پھر حضرت امام حسین نے حضرت بی بی ام سلمہ سے ارشاد فرمایا، جان لو کہ خدا کی یہی مرضی ہے کہ مجھے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے، اور میری بیٹیاں اور میری بہنیں قید ہوں، اور میری بیٹیاں اور میری بہنیں قید ہو کر ان کو شہر در شہر پھرایا جائے، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہو۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ساری بات سنی تو آپ کہنے لگیں، جس دن آپ کے نانا پیغمبر خدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی تو مجھے ایک مٹھی کربلا کی خاک بھی دی تھی، اور اس کربلا کی خاک کو میں نے اپنے پاس حفاظت سے ایک شیشی میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین حضرت بی بی ام سلمہ سے فرمانے لگے، ہاں آپ بالکل سچ اور درست فرماتی ہیں، خدا کی قسم مجھے اسی زمین پر قتل کیا جائے گا۔ اگر میں خود کربلا چلا جاؤں تو میں جہاں بھی ہوں گا وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ پھر علماء لکھتے ہیں کہ ایک مٹھی کربلا کی خاک حضرت امام حسین نے بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی، اور آپ فرمانے لگے کہ ان کو دیکھتے رہنا، جب دونوں مٹیاں سرخ ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ اس دن میرے نانا کی امت نے مجھے عراق کی سرزمین کربلا کے میدان میں شہید کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین کا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک کا سفر۔ مرحوم شیخ مفید نے الارشاد میں نقل کیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اتوار کی رات 29 رجب کو آدھی رات کے وقت مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نکلے۔ حضرت امام صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین مدینہ منورہ سے نکلے اور راستے میں ہی تھے کہ اسی وقت ملائکہ کے گروہ در گروہ حضرت امام حسین کی ملاقات کے لیے آئے۔ ملائکہ کے ان گروہوں کے پاس جنگ کا اسلحہ تھا اور یہ سب بہشتی اونٹوں پر سوار تھے۔ ملائکہ کی اس جماعت نے حضرت امام حسین کو سلام عرض کیا اور پھر حضرت امام حسین سے کہنے لگے، اے جنتی نوجوانوں کے سردار، اے پیغمبر خدا کے عزیز اور پیارے نواسے، اے مہر نبوت کے شاہ سوار، ہم نے چند مقامات پر آپ کے نانا جان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہے، اور اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین یہ سن کر ملائکہ کی اس جماعت سے فرمانے لگے، نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے فقط اللہ تعالیٰ کی مدد ہی کافی ہے۔ اور پھر آپ نے اس جماعت سے ارشاد فرمایا، اب میری اور تمہاری ملاقات محل قبر پر ہوگی، اور یہ ایک ایسی زمین ہے جس زمین پر میں شہید ہو جاؤں گا، اور اس زمین کو ہی کربلا کہتے ہیں۔ تو پھر فرشتوں کی جماعت حضرت امام حسین سے عرض کرنے لگی، حضور ہمارے لیے اس وقت کیا حکم ہے؟ اگر کوئی حکم ہے تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کے حکم کی اطاعت کریں گے۔
اگر آپ کے دشمنوں کو ختم کرنا ہے تو آپ ہمیں حکم دیں، ہم ابھی آپ کے دشمنوں کو ختم کر دیں تاکہ وہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ حضرت امام حسین نے انہیں یہ کہہ کر منع فرما دیا کہ یہ ہرگز مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی میرا راستہ روک سکتے ہیں، یہاں تک کہ میں چل کر کربلا کی زمین تک نہ پہنچ جاؤں، کیونکہ میرے نانا جان کا فرمان مبارک سچ ہے اور حق ہے کہ میری شہادت کربلا کے میدان میں ہی ہونی ہے، اس سے پہلے یہ ساری فوج میرا کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر اسی طرح حضرت امام حسین کے پاس جنوں کا ایک گروہ بھی آیا اور اس گروہ نے بھی حضرت امام حسین کو یہی عرض کیا، حضور اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے دشمنوں کو ابھی آپ سے دور کر دیں۔ حضرت امام حسین جنوں کی اس جماعت سے ارشاد فرمانے لگے، میں یہاں ہرگز نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ میرے اللہ نے میری قبر کربلا کے میدان میں بنائی ہے، اگر میں یہاں ٹھہر گیا تو اس قبر میں میری جگہ کون سوئے گا؟ اور آپ فرمانے لگے کہ میں عاشورہ کے آخری لمحات میں شہید ہو جاؤں گا اور میرے بعد میرے سب قریبی بھی شہید ہو جائیں گے اور کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، اور پھر میرے سر کو یزید کے لیے لے جائیں گے۔ جنہوں نے یہ سن کر حضرت امام حسین سے یہ عرض کیا کہ اے حبیب خدا کے پیارے نواسے، اس ذات کی قسم کہ جو کائنات کا مالک و خالق ہے، اگر آپ کے حکم کی اطاعت ہم پر واجب نہ ہوتی تو ہم آپ کے تمام دشمنوں کو قتل کر دیتے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین اس جنوں کی جماعت سے فرمانے لگے، جان لو کہ میں تم سے زیادہ اپنے دشمنوں پر قدرت اور طاقت رکھتا ہوں، لیکن ہم اپنی طاقت اور توانائی کو استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ جس نے ذلیل ہونا ہے وہ دلیل سے ذلیل ہو، اور جس نے سرخرو اور کامیاب ہونا ہے وہ بھی دلیل سے کامیاب ہو، اس لیے ہم جنگ کے لیے نہیں جا رہے۔ مدینہ سے نکلنے والے حضرت امام حسین کے ساتھیوں کی تفصیل۔ صاحب موالی و سبتین نے حضرت امام حسین کے ساتھ نکلنے والے مرد، عورتوں اور بچوں کی تفصیل لکھی ہے، جس کی تفصیل ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کی 12 بہنیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2، حضرت زینب صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی کنیت ام کلثوم ہے۔ نمبر 4، حضرت ختیجہ جن کی ماں ام ولد تھی، یہ عبد الرحمن بن عقیل کی زوجہ ہے اور آپ کے 2 بیٹے ہیں جن کا نام سعد اور عقیل تھا۔ مقتل شویکی کے مطابق حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب دشمنوں نے خیام پر ہجوم اور حملہ کیا تو یہ دونوں بچے اسی وقت وحشت اور دہشت کی شدت کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے، اور ان دونوں بچوں کا باپ کربلا کے میدان کے شہداء میں سے ہے اور ختیجہ کوفہ میں وفات پا گئیں۔ اور نمبر 5، حضرت رقیہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو مسلم بن عقیل کی زوجہ ہیں، ان کے بھی 2 بیٹے ہیں جن کے نام عبداللہ اور محمد تھے، اور آپ کی ایک بیٹی مبارک بھی تھی جس کا نام عاتقہ بتایا جاتا ہے۔ دونوں لڑکے تو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور جناب عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا 7 سال کی عمر میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد تراجی خیام کے وقت گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو گئیں۔ نمبر 6، حضرت ام ہانی جن کی ماں ام ولد تھی، اور یہ حضرت عبداللہ اکبر بن عقیل کی زوجہ تھی، اور ان کا بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ نمبر 7، حضرت رملہ کبریٰ جن کی ماں ام مسعود بن عروۃ الثقفی تھی، اور یہ عبد الرحمن اوسط بن عقیل کی زوجہ تھی، اور ان کی بیٹی کا نام ام عقیل تھا۔ نمبر 8، حضرت رقیہ صغریٰ جن کی ماں ام ولد تھی۔ نمبر 9، حضرت فاطمہ صغریٰ جن کی ماں ام ولد تھی، یہ حضرت ابو سعید بن عقیل کی بیوی تھی، اور ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حمیدہ تھا، اور ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا۔ ان کا بیٹا جس کا نام محمد تھا جب 7 سال کا تھا تو اپنے ماموں امام حسین کی خاک پر گرنے کے بعد ایک ملعون کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ نمبر 10، حضرت ختیجہ صغریٰ
جن کی ماں ولد تھی، اور یہ عبداللہ اوسط بن عقیل کی زوجہ تھی، ان کی اولاد نہیں تھی۔ نمبر 11 حضرت سلمہ، اور نمبر 12 حضرت میمونہ، اور نمبر 13 کچھ علماء نے حضرت جمانہ کا بھی اضافہ کیا ہے، جن کی کنیت جعفر تھی۔ پس یہ 13 خواتین حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہنیں تھیں، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلیں۔ زیادہ تر علماء کا اجماع ہے کہ 12 بہنیں نکلی تھیں، اور کچھ علماء 13ویں بہن کا بھی اضافہ کرتے ہیں، جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔